क्या आप भी पिछले 4 सालों से अपनी ईओबीआई पेंशन में इजाफे और अपने रुके हुए बकाया जात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? क्या आप भी महंगाई के इस दौर में 11,500 रुपए की मामूली रकम से अपने घर का खर्चा और अपनी दवाइयों का बिल अदा कर करके थक चुके हैं? तो नाजरीन, आपका इंतजार, आपकी तकालीफ और आपकी तमाम परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आज की इस तफसीली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और मुस्बत बदलाव लाने वाली है। सोचें कि अगर आपकी पेंशन 11,500 से सीधी 22,000 रुपए हो जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 22,000 रुपए। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप खुशी से छलांगे लगाएं, एक बहुत अहम सवाल है जो हजारों पेंशनर्स के जहनों में घूम रहा है। कुछ बुजुर्ग अफराद को कल यानी 5 अगस्त को ये बढ़ी हुई पेंशन, हेल्थ अलाउंस और पिछले 4 साल के बकाया जात मिल चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके अकाउंट्स में अभी तक ना। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हुकूमत पाकिस्तान, बैंक अल-फलाह और ईओबीआई के दरमियान होने वाले मुआहदे में ऐसी कौन सी पोशीदा शर्त या छोटी सी गलती है जिसकी वजह से हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स अपने हक से महरूम रह गए हैं? वो कौन सा ऐसा खुफिया राज या तकनीकी मसला है जिसे अगर आपने आज ठीक ना किया तो आप ना सिर्फ अपने 4 साल के बकाया जात से हाथ धो बैठेंगे, बल्कि आपको हेल्थ अलाउंस भी कभी नहीं मिलेगा। इन तमाम सनसनीखेज सवालात के जवाबात, असल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मुकम्मल तफसीलात और आपके रुके हुए पैसों को निकलवाने का 100% गारंटी वाला तरीका आज की इस एक वीडियो में मौजूद है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो को जरा सा भी आगे पीछे किया या कोई 1 सेकंड का भी हिस्सा स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप वो सबसे अहम पॉइंट मिस कर दें जिसकी वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में आकर परेशानी का इजहार करते हैं और गले शिकवे करते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इसलिए तसल्ली से वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल तरीकाकार समझ आ जाए और नेक्स्ट मंथ जब आपकी पेंशन आए तो उसमें आपके बकाया जात भी शामिल हों, बढ़ी हुई पेंशन भी हो और आपका हेल्थ अलाउंस का मसला भी हमेशा के लिए हल हो चुका हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से इन तमाम खुश नसीब बुज़ुर्ग पेंशनर अफराद को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने 5 अगस्त 2026 को अपनी पेंशन इंतहाई शानदार इजाफे के साथ वसूल कर ली है। इन बुजुर्गों को ना सिर्फ अपनी रेगुलर पेंशन मिली है, बल्कि उनके पिछले 4 सालों से पेंडिंग पड़े हुए बकाया जात भी उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, उन्हें पहली बार एक खतीर हेल्थ अलाउंस भी दिया गया है। ये वाकई एक तारीखी लम्हा है। जिन बुजुर्गों को उनकी 5 अगस्त की पेंशन में हेल्थ अलाउंस किसी तकनीकी वजह से नहीं मिल सका, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका डेटा सिस्टम में अपडेट करके उनके हेल्थ अलाउंस के लिए अप्लाई करवा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस माह यानी अगस्त की पेंशन में हेल्थ अलाउंस की रकम नहीं मिली तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले महीने की पेंशन के साथ हेल्थ अलाउंस डबल होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। आज की डेट अपने पास नोट कर ले नाजरीन। आज तारीख है 6 अगस्त 2026। जी हाँ, 6 अगस्त 2026 बरोज जुमेरात का दिन है। और आज के दिन हम आपके सामने इन तमाम मुआहदों और फैसलों का कच्चा चट्ठा खोलने वाले हैं जो हुकूमत पाकिस्तान, बैंक अल-फलाह और ईओबीआई के दरमियान तय पाए हैं। आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरकार हमारे बुजुर्ग और रिटायर्ड अफराद की किस्मत का क्या फैसला किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं और इस बात के गवाह हैं कि पिछले तकरीबन 4 सालों से ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया था। महंगाई आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल, बिजली के बिल, आटा, चीनी, घी सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन हमारे बुजुर्गों की पेंशन वहीं 11,500 पर अटकी रही। इस दफा हुकूमत पाकिस्तान ने इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लिया और यह फैसला किया कि अब बुजुर्ग पेंशनर अफराद को उनका जायज हक दिया जाएगा। हुकूमत ने सोचा कि ना सिर्फ पेंशन में नुमाया इजाफा किया जाए, बल्कि वो बकाया जात जो पिछले 4 सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से रोके गए थे वो भी यकमुश्त अदा किए जाएं। और सबसे बढ़कर बुजुर्गों की सेहत के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए
حکومت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ ہے ہیلتھ الاؤنس کا اجرا۔ ہاں ناظرین، بڑھاپے میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت دوائیوں اور علاج معالجے کی ہوتی ہے، اسی لیے ہیلتھ الاؤنس دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن چل رہی تھی کہ یہ ہیلتھ الاؤنس کن کن پینشنرز کو ملے گا؟ کیا یہ سب کو ملے گا یا صرف خاص لوگوں کو؟ اس کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا یہ ہر مہینے دیا جائے گا یا پھر ہر 3 مہینے کے بعد اکٹھا ملے گا؟ اور جن لوگوں کے بقایا جات ابھی تک نہیں آئے، وہ اگر اس کے اہل ہیں تو کس طرح گھر بیٹھے اپنے بقایا جات حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اہل نہیں ہیں تو ان کے اہل نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کا بائیو میٹرک کا مسئلہ ہے یا بینک اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو چکا ہے؟ اور اگر آپ ان وجوہات کو گھر بیٹھے اپنے موبائل فون کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور اگر آپ کا مسئلہ گھر بیٹھے حل نہیں ہوتا اور آپ کو ای او بی آئی کے دفاتر یا بینک الفلاح کی برانچ میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں جا کر آپ نے کس سے ملنا ہے اور کیا فارم جمع کروانا ہے؟ یہ سب کچھ، جی ہاں، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اپنے لاکھوں روپے کے بقایا جات اور بڑی ہوئی پینشن آسانی سے حاصل کر سکیں۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ثبوت کے طور پر آفیشیل نوٹیفیکیشن کی طرف چلیں اور اسے لفظ بہ لفظ پڑھ کر آپ کو سنائیں، میری آپ سے ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں۔ اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اسے لازمی دبا دیں تاکہ ای او بی آئی اور پینشن کے حوالے سے روزانہ آنے والی ایسی ہر سچی، کھری اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو مل سکے۔ آپ کا ایک کلک آپ کو مستقبل میں ہونے والے کسی بھی بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے اور آپ ہماری ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلے ناظرین، اب ہم بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کی طرف جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہم اس نوٹیفیکیشن کو پڑھتے ہیں اور اس کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا یہ نوٹیفیکیشن واقعی ای او بی آئی کے پینشنر افراد کے لیے کوئی عملی فائدہ لے کر آیا ہے یا یہ بھی ماضی کی طرح صرف محض کاغذی کاروائی اور سیاست دانوں کی زبانی کلامی باتیں ہی ہیں۔ ناظرین، یہ نوٹیفیکیشن براہ راست گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ کوئی فیک یا واٹس ایپ پر چلنے والی جھوٹی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ 100% آفیشیل اور سرکاری نوٹیفیکیشن ہے۔ اس نوٹیفیکیشن پر درج تاریخ پر غور کریں۔ یہ کل کا یعنی 5 اگست 2026 کا نوٹیفیکیشن ہے اور آج ہم 6 اگست کو اس کا مکمل تجزیہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر وہ سرکاری حکم نامہ موجود ہے جو حکومت پاکستان کی جانب سے ای او بی آئی کی انتظامیہ کو باقاعدہ جاری کیا گیا ہے اور ان پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اس پر فوری عمل درآمد کریں۔ اس نوٹیفیکیشن کے متن کو غور سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بزرگ پینشنرز کے لیے کیا کیا شاندار تبدیلیاں متعارف کروائی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے: The Government of Pakistan is pleased to announce۔ ہاں ناظرین، اس جملے کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس دفعہ ایک بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت نے اپنے تمام ای او بی آئی کے بزرگ پینشنر افراد کی پینشن میں اور اپنے حاضر سروس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک بہت بڑا، تاریخی اور شاندار اضافہ منظور کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مہنگائی کے اس طوفان میں ریٹائرڈ افراد اپنے روزمرہ کے اخراجات، بجلی کے بل، گھر کا راشن اور اپنی بیماریوں کے علاج کے اخراجات بآسانی پورے کر سکیں اور انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نوٹیفیکیشن کے پہلے حصے میں پینشن میں اضافے کے حوالے سے واضح الفاظ میں لکھا ہے: انکریز ان ای او بی آئی پینشن، all registered EOBI pensioners across Pakistan shall receive 35% increase in their EOBI pension payment۔ ہاں ناظرین، آپ نے بالکل 100% درست اور صحیح سنا۔ حکومت پاکستان نے پورے پاکستان میں موجود تمام رجسٹرڈ ای او بی آئی پینشنر افراد کی بنیادی پینشن میں پورے 35% کا زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ ذرا حساب لگائیے، وہ بزرگ پینشنر افراد جو اب تک صرف 11,500 روپے پینشن لے رہے تھے اور بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے، اب حکومت پاکستان کی جانب سے
35% اضافے کے بعد ان کی پینشن میں سیدھا سیدھا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی اب 35% اضافے کے بعد ان کی بنیادی پینشن 11,500 سے بڑھ کر ڈائریکٹ 15,500 روپے ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی جست ہے جو بزرگوں کو کافی حد تک معاشی ریلیف فراہم کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے دوسرے حصے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ Increase in salaries of government employees. The federal government has approved a 35% increase in the salaries of all government employees working in federal departments and affiliated institutes. ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس دفعہ اپنے تمام وفاقی ملازمین، چاہے وہ کسی بھی وفاقی محکمے میں کام کرتے ہوں یا حکومت کے زیر انتظام کسی الحاق شدہ ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں، ان تمام افراد کی تنخواہوں میں بھی بغیر کسی تفریق کے پورے 35% کا واضح اضافہ منظور کر لیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اس بار ملازمین اور پینشنرز دونوں کو یکساں ریلیف دے رہی ہے۔ اب آتے ہیں نوٹیفیکیشن کے سب سے اہم، سب سے زبردست اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والے حصے کی طرف، جو کہ ہیلتھ الاؤنس فار ای او بی آئی پینشنرز کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، یہ ای او بی آئی پینشنرز کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑھاپے میں سب سے بڑا خرچہ ہی ادویات کا ہوتا ہے۔ حکومت نے بزرگوں کی اس حساس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک خودکار، آسان اور احساس پر مبنی طریقہ کار وضع کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس دفعہ اپنے تمام ای او بی آئی پینشنرز کو ادویات اور علاج کی مد میں ماہانہ بنیادوں پر ہیلتھ الاؤنس دینے کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ یہ ہیلتھ الاؤنس کتنا ہوگا؟ ناظرین، دل تھام کر سنیے گا۔ حکومت کی طرف سے ہر ای او بی آئی پینشنر کو 6,500 روپے فی مہینہ ہیلتھ الاؤنس کے نام پر دیا جائے گا۔ جی ہاں، 6500 روپے ہر مہینے آپ کی پینشن کے ساتھ لگ کر آئیں گے۔ اب ذرا مکمل حساب سمجھیے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس دفعہ حکومت پاکستان نے جو پینشن میں 35% اضافہ کیا ہے، اس کے بعد وہ بزرگ پینشنر جو پہلے 11,500 روپے لیتے تھے، وہ اب 15,500 روپے کی پینشن حاصل کریں گے۔ اس 15,500 روپے کی بنیادی پینشن کے اوپر آپ کو مزید 6,500 روپے کا ہیلتھ الاؤنس دیا جائے گا۔ جب ہم 15,500 روپے میں 6,500 روپے کا ہیلتھ الاؤنس جمع کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل رقم جا کر بنتی ہے پورے 22,000 روپے۔ ہاں ناظرین، اب ایک غریب اور بزرگ پینشنر کو ہر مہینے 11,500 کی بجائے پورے 22,000 روپے ملا کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی مالی مدد ہے۔ اب وہ سب سے اہم بات جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، اگر آپ نے پینشن وصول کر لی ہے لیکن آپ کی پینشن میں یہ 6,500 روپے کا ہیلتھ الاؤنس شامل نہیں تھا، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کا بائیو میٹرک اپڈیٹ نہ ہونا یا بینک اور فلاح کے سسٹم میں آپ کی ہیلتھ پروفائل کا لنک نہ ہونا۔ اگر آپ کو ہیلتھ الاؤنس نہیں دیا گیا تو آپ ہماری اسی چینل پر موجود پچھلی ویڈیو لازمی جا کر دیکھیں۔ اس میں ہم نے وہ تمام خفیہ وجوہات اور ان کا 100% گارنٹی والا حل تفصیل کے ساتھ پریکٹیکل کر کے سمجھایا ہے کہ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنے موبائل فون کی مدد سے اپنا ہیلتھ الاؤنس بحال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دیگر پینشنر دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے، اور کمنٹس میں اپنے شہر کا نام لکھ کر لازمی بتائیں کہ کیا آپ کو آپ کے بقایا جات اور بڑی ہوئی پینشن مل گئی ہے یا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔